कैसर गंज के पास एक गांव है, वहाँ के मुतवल्ली एक मास्टर थे, बहुत कट्टर सुन्नी। आला हजरत की किताबें रखे थे, सब रखे थे। जमात के एक आदमी पहुंचा, कहा भाई ये मस्जिद बहुत छोटी, इसको बनवा लो, जगह तो है। हाँ पैसे नहीं है। कहा पैसे हम लोग देंगे। कहा नहीं, तुम लोगों के पैसे नहीं लेंगे, पैसे दोगे मस्जिद बनेगी, फिर जमात लेके आओगे, नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा नहीं भाई, हम कभी नहीं छेड़ेंगे, आप अपने हिसाब से नमाज पढ़िएगा, लेकिन पैसा ले लो, मस्जिद बनवा लो, हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ। मास्टर साहब फिसल गए, पैसा दिया उन लोगों ने, मस्जिद बनने लगी। अब मास्टर साहब कुछ खाएं और कुछ लगाएं। धीरे धीरे जब मस्जिद बन के तैयार हुई, तब जमात आई। मास्टर साहब ने कहा भाई जमात यहाँ क्यों लाए? कहा तो मस्जिद का हिसाब दे, कितना खर्च किया, कितना लगाया, हिसाब दे दो। अब मास्टर साहब दाएं बाएं करने लगे, तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया कि हमारा पैसा लगा है तो पैसा दो, या तो मस्जिद हमारे हवाले कर। वही मास्टर साहब सुन्नी थे, लेकिन पैसे की हविस में आकर के बदमज़हब हो गए। इसीलिए कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी दौलत तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, किस किस बहाने से ईमान छीना जाता है। रिश्ता कर देंगे, रिश्ता क्यों कर रहे हो सुन्नी के साथ? जब सुन्नी गलत है, वहाबी सही है, तुम कहते हो हम सही हैं, सुन्नी गलत है, तो रिश्ता क्यों कर रहे हो? कुरान में तो अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, अल-खबीसु लिल-खबीसीन वत-तय्यबातु लित-तय्यबीन, कि जो खबीस हो वो खबीस से रिश्ता करें, जो पाक हो पाक लोगों से रिश्ता करें। तो जब कुरान ने फरमा दिया, तो जब हम कहते हैं हम सुन्नी हैं, वो गलत है, तो हम क्यों रिश्ता करें? या वो कहें हम जो बंदी हैं वो सुन्नी, तो रिश्ता क्यों भाई? लेकिन सिर्फ इसलिए रिश्ता कर लेते हैं कि रिश्ता करके हम ईमान छीनें। इसलिए मुसलमानों, अपना ईमान बचाओ। मैं ये कह रहा था कि आज हम अल्लाह की तरह तरह की नेमतें खाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज के बाद बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। एक साहब ने कहा अल्लाह के शेर, बड़ी घर में बेबरकती, तंगी नहीं छोड़ रही। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। हो गए, नमाज फजर पढ़ी, पढ़ने लगे, अल्लाह ताला ने नमाज फजर की वो बरकत अता फरमाई कि चंद ही दिनों में वो माला माल हो गए। अब आज कोई हमारे पास है कि वहां साहब बड़ी गरीबी है तो हम लोग तबीज बनाएंगे। अरे तबीज काहे देते हैं? हजरत अली ने फरमाया था नमाज फजर पढ़ो, तंगी दूर हो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, तो उनके पड़ोस में एक यहूदी था। यहूदी का बच्चा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा हम बगल वाले घर की छत पर रात में खंभा देखा करते थे। दिन में वो खंभा नहीं रहता था, रात में वो खंभा हम देखते थे अपने बगल वाली छत पे। आज कई दिन हो गए, वो रात गुजर जाती, हम देखते रहते, वो खंभा नजर नहीं आता। तब यहूदी लड़के के बाप ने कहा था, बेटा वो कोई खंभा नहीं था, वो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम थे।
کہ دن میں کام دیکھتے تھے خلافت کا، اور جب دنیا سو جاتے تھے تو اپنے گھر کی چھت پر نیت باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوری پوری رات امیر المومنین کھڑے رہتے تھے۔ بیٹا وہ کھمبا نہیں تھا، وہ امیر المومنین تھے۔ آج کئی دن سے تم نے جو نہ دیکھا، وہ امیر المومنین کا انتقال ہوا۔ ہے افسوس، ہمارے بزرگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری پوری رات اللہ کی محبت میں گزار دی، اور آج ہم ہیں کہ ہمارے دلوں سے بالکل خوف دور ہو گیا، اللہ کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والوں ذرا اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا۔ ہمارا آپ کا حال ہے، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، اور شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور حسین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی روزی کھا رہے ہو تو اللہ کے فرمان پر عمل بھی کرو۔ نبی سے شرماؤ کہ ہمیں نبی کو منہ دکھانا ہے، اور اپنے چاہنے والے کی قبر میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ افسوس ہے کہ اتنا بڑا پنڈال اور اتنا بڑا انتظام انگرپور کے مسلمانوں نے کیا، لیکن پنڈال خالی ہے۔ یہی اگر آج دعوت ہوتی تو پنڈال میں جگہ نہیں ہے، مسلمان کھانے میں آگے ہو گئے۔ سنا ہے کہ پچھلے زمانے میں 3 لوگ اپنے گھر سے سفر میں نکلے، اور 3 مذہب کے ماننے والے، ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک مسلمان، تینوں روٹی لے لے گھر سے نکلے۔ راستہ میں روٹی کھانے کے بعد پھر جب بھوکانے تو کہیں ہاتھ پھیلائے، تو کسی کو ترس آیا تو ایک پیالی کھیر دے دیا۔ اب کھائے والے 3 اور کھیر 1 پیالی، تو تینوں دھیر پنچایت کر یار بھوک سب کا لاگے کو کھائے، سب کوئی کھائیے تو کوئی بھلا نہیں ہو، تو ایک آدمی کھائے لے تو کم سے کم ہو کر پیٹ تو بھر جائے۔ تو کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، لیکن کھائے کو بھوک سب کا ہے۔ تو یہ ہوا کہ ادھر رکھ دو، سو جاؤ، اور صبح اٹھو خواب بیان کرو اپن اپن، جو جس کا خواب اچھا ہو وہی کھیر کھا لے۔ تو کھیر دے کے تینوں لیٹ گئے۔ یہودی عیسائی جلدی سوئے کہ سوئی میں خواب دیکھ میں اٹھ میں کھیر کھائے، اور مسلمان کے بغیر کھیر کھائے کہانی نہ بھئی۔ وہ دونوں سوئی گئے، ایو آنکھیں بند کی ہے پرا، جب دونوں کے ناک باجے لا کھوں کھوں کرے لگے، تب مسلمان جانس کی اب گہری نیند میں با اٹھاؤ، کھیر اٹھائیس کھائیس، پانی پیس، تب آرام سے لیٹا۔ اب صبح بھائی تو دونوں جلدی اٹھ کے بھوکے رہے کہ جلدی خواب بیان کر وہ کھیر کھائے۔ جب صبح اٹھے ہو کے بعد اکا اٹھا میں تو وہ کہے اٹھے ہو کے مطلب پہلے سے ہلنا ہے، زبردستی اٹھائی بیٹھے، کچھ اس کا بات کہیں میرے خواب بیان کرا، جس کا خواب اچھا وہ کھیر کھا لے۔ مسلمان نے کہا تو بتاؤ کیا دیکھا؟ تو عیسائی کہا سنو آج ہم نے بہت اچھا خواب دیکھا، لوگ زمین کا خواب دیکھتے، میں نے آسمانی خواب دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے میرے پیغمبر، انہوں نے مجھے جگایا اور زمین کی سیر کراتے کراتے آسمانوں پہ لے کے گئے، اور چوتھے آسمان تک لے کے گئے اور پھر لا کے چھوڑ دیا۔ اس لیے آج میں نے آسمانی خواب دیکھا ہے، وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں، آج بھی اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھا لیا۔ یاد رکھو، گئے ہوں گے تو آسمان پھٹا ہوگا، پھٹا نہیں تو گئے کیسے؟ حضور بھی گئے، لیکن اللہ قادر ہے کہ آسمان کو اس طرح بنا رکھا ہے کہ آج بھی اس میں کوئی پرانا ہونا یا کوئی داغ کا ہونا، سب سے اللہ نے آسمان کو محفوظ رکھا۔ اللہ قادر ہے۔ تو اس نے کہا وہ کھیر میں کھاؤں گا، آج میں نے آسمانی خواب دیکھا۔ تو یہودی کہے چپ، تجھ سے بڑا خواب ہم دیکھے ان کا کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ بھی مجھے ٹہلاتے ٹہلاتے چھٹے آسمان تک لے کے، میں 2 منزل تجھ سے اوپر گیا ہوں، میرا خواب تجھ سے اچھا وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ مسلمان چپ۔ تو دونوں کہیں تو بتا تو کیا دیکھے؟ مسلمان نے کہا میں کیا دیکھا، میں جیسے سویا ویسے میرے بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا اٹھ، تجھ کو صبح روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھائے گا، اٹھ جلدی سحری کھا۔ تو میں نے سحری کھائی اور روزے کی نیت کر لی اور سو گیا۔ تو دونوں چونکے کہیں کیا کھائے، کہتے کھیر کے علاوہ اور کچھ رہا اور کیا کھائے؟ تو پوچھیں کتا کھائے، کہیں مرحبے کتی رہے، دیکھیں کھالی تو کہا دیا تم بڑے بے وفا نکلے، کم سے کم ساتھ میں تھے، کھائے تھے تو ہم لوگوں کو جگا لیتے۔ کہا بہت چلائیں بہت بلاوا، لیکن تم چوتھے آسمان پر رہو، چھٹے آسمان پر رہو تو کہاں تک پکارے؟ کھانے میں مسلمان اتنا آگے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج پیغمبر کی میلاد کی محفل منعقد ہوئی اور پنڈال خالی۔ اے لوگوں،